لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھائے اس کو، کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارے۔ آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں۔ جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین، آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیتی، میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواق، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھائے۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے۔ پوری سورت اتار، آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھائے۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو، جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اما عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدل اور کبھی ایسے کروٹ، بار بار کروٹیں بدلتے پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو، وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کر بالکل نیچے لٹک گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اتنے مقام کے بعد اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوماؤں، سونا بنا دوں اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ اجوع یومن واشبع، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا، اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پراٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، اور عورتوں سے کہتا ہے تمہارے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ یہ تشبیہ پورے قرآن میں کسی رشتے کی اللہ نے نہیں دی جو خاوند اور بیوی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ یہ تیرا لباس ہے، اور یہ بیوی کے لیے خاوند لباس ہے، خاوند کے لیے بیوی لباس ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، کیا لباس کے بغیر ہم کہیں جا سکتے ہیں؟ یہ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہندی معاشرہ ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو لڑکی نہیں ملتی، اور کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اس سے خاوند نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہو جائے مطلقہ ہو جائے اس کا کوئی رشتہ نہیں پوچھتا، ایک آدھ بچہ ہو تو وہ بیچاری اسی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہے، اس کا کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا۔ میں چاٹ گیا تھا، وہاں میں نے معاشرت دیکھی کہ 8 بچوں کی ماں کو بھی طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی، اور جو خاوند ہوتا ہے وہ 8 بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حالانکہ غریب ملک ہے بالکل، اور یہاں سب کچھ ہے، لیکن کہیں کبھی کسی بیوہ کی شادی ہو اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں جی اسی بچہ نہیں لینا، اسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ تو لباس کے لیے کیا ہے، ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے لباس کا کتنا خیال کرتی ہیں، کیسے وہ ایسے لٹکا کے رکھتی ہیں کہ اس کی کریز خراب نہ ہو۔ مرد اپنے لباس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، کریز خراب نہ ہو، پھر جب پہن لیتے ہیں ایسے ویسے دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو آپ کو کتنا ہی غصہ آیا ہو، کبھی آپ نے اپنا گریبان پھاڑا ہے؟ آپ اگلے کا گریبان پکڑو گے اور تیری ایسی تیسی، اپنا نہیں پکڑو گے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا کرتا پھاڑ دیا ہے۔ کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اوپر رومال بچھاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے، اب گھروں میں بھی ہوتا ہے، کہ تاکہ کھانے کے کوئی ذرات یا سالن کا کوئی قطرہ وہ کرتے پر پڑ نہ جائے، اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اتنی سی احتیاط آپ کر لیں اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے خاوند کی، کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ضد چھوڑنے میں اور جھک جانے میں ساری کامیابیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔
میرے ساتھ اللہ نے شہرت کا عجب معاملہ کیا تو مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دو چیزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ضد کے آگے ہار مان جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، اگلے کی پوری کر دیتا تھا، اور جتنا بھی مجھے اوپر کچھ ہوا میں سر نیچے جھکا کے رکھا، میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی ترکی بترکی جواب نہیں دیا، کبھی ضد کو ضد سے نہیں توڑا، اپنی ضد کو توڑ دیا اور اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا۔ تو میرے مالک نے میرے اوپر کتنا کرم کیا، میں کیسے بیان کروں کہ میرے قیامت تک زندگی لے کر آؤں اور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ میری بات کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دیں، اگلے کی ضد مان لیں، حتیٰ کہ بچہ بھی ضد کرے نا تو اس کی ضد مان لیں۔ مائیں اس کی پٹائی شروع کر دیتی ہیں، وہیں سے نفرت کے بیج آپ ان کے اندر بو دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں تھا تو خواتین جمع تھی تو کہنے لگی مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں؟ ڈرانا نہیں ہے، قریب کرنا ہے۔ تو جھک جاؤ، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر آپ ضدوں پر رہیں گے تو پھر اپنے کپڑے پھاڑیں گے، تو اپنے کپڑے پھاڑنے والا یا پاگل ہوتا ہے یا بے عقل ہوتا ہے۔ تو ایک تو تشبیہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت سمجھایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اس سے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری مائیں ہمیں جو کپڑے پہناتی تھی وہ ہم پہن لیتے تھے، جب ہم بڑے ہوئے تو ہم اپنی پسند کا کپڑا خود لینے لگے اور خود یا خریدا یا منگوایا اپنی پسند کا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ وہ اگر خوشی سے مان رہے ہیں شکر ہے اللہ کا، لیکن مثلا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یا بیٹی کہہ دیتی ہے اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اللہ کے واسطے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، جبر نہ کرو۔ یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، لڑکے کو بھی لڑکے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اس کو لڑائی نہ بناؤ، اس کو نافرمانی نہ سمجھو بچوں کی، یہ بچے اور بچی کا حق ہے، تو ماں باپ اس کی رعایت کریں، زبردستی کی شادیاں نہ کریں۔ بہت تباہی مچتی ہے، بہت تباہی مچتی ہے۔ عمر گزر گئی ان کے بھیانک انجام دیکھتے ہوئے، جہاں ماں باپ نے ٹھونس دیا لڑکی پر کہ ایتھے ہی کرنی ہے، یا بیٹے پر ٹھونس دیا ایتھے ہی کرنی ہے نہیں تو گھروں نکل جا۔ یہ اس قسم کی فضول باتیں، یا ہم نے تو بس ارائیوں میں کرنی ہے، ہم نے تو جٹوں میں کرنی ہے، ہم نے تو راجپوتوں میں کرنی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک دیکھو، نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جس قوم کا بھی ہو رشتہ جوڑ دو۔ میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے گھرانے میں دی حضرت علی علیہ السلام کو، باقی تینوں بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی ہیں۔ حضرت عثمان کو جو بنو امیہ میں سے تھے 2 بیٹیاں ان کو دی، ابو العاص کو بڑی بیٹی حضرت زینب دی۔ تو رشتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے، اور جبریل پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو جب آ کر بیٹھے تو شرمندگی سے بول نہ سکے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، صرف اتنا کہا انشاءاللہ، حالانکہ وہی آ چکی ہے، وہی آ چکی ہے، انشاءاللہ۔ سیدھے گھر گئے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹی
علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیاں بیچاری ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین کی ماں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی یہ رشتہ کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، کنواری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں، اس کا مطلب تھا کہ میں تیار ہوں۔ اب فوراً واپس گئے، علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگ آئے، مجمع مسجد میں اکٹھا ہوا، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پہلی بات یہ کہ لوگوں، میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ جب میرا نبی اتنا خیال کر رہا ہے، ہم بھی خیال کیا کریں۔ اپنے پیٹ سے جنتے ہیں، پھر ان پر وہ زیادتی کرتے ہیں، ساری زندگی سے سکتی رہتی۔